बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एएस स्पीक्स देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एहसानुल्लाह एहसान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जान से मारने की धमकी दी है। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इससे कबल जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि ये मौजूदा हुकूमत सियासतदानों को तो पकड़ती है मगर दहशतगर्दों को नहीं पकड़ती। इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एहसानुल्लाह एहसान आखिर है कौन, उसकी तारीख है क्या और उन्होंने कौन कौन से वाक़यात सर अंजाम दिए हैं। दोस्तों, एहसानुल्लाह एहसान का असली नाम लियाकत अली है। ये साबिक तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहे हैं और उसके बाद जब 2014 में उनके कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, तब इन्होंने एक और जमात बनाई जिसका नाम है जमीयतुल अहरार। जमीयतुल अहरार के बनाने के बाद इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। अब ये यहाँ पर बात आती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो साबिक स्पोक्स पर्सन है एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अख्तियारात जो राहें जुदा थी वो क्यों की, आखिर वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फजलुल्लाह था, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से फजलुल्लाह को टीटीपी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया था और एहसानुल्लाह एहसान को हटाया गया। तो इस मामले में दोनों का कन्फ्लिक्ट सामने आ गया और उसके बाद उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़कर जो है जमीयतुल अहरार के को फाउंडर बने। ये 2014 का मामला है जब उन्होंने अलहदगी का जो है अख्तियार की थी। आपको याद होगा कि 2014 में जब एपीएस का वाक़या हुआ था, ये इंतहाई होलनाक अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तान की तारीख में, और ये एक ऐसा सानहा था जो शहदा के नाम से 16 दिसंबर को हर साल 16 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो ये जो एपीएस का अटैक हुआ था, इस पर जो एहसानुल्लाह एहसान है इस बात को एडमिट किया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वाक़े के पीछे है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद ये हुआ कि जो पाकिस्तान आर्मी के साबिक तर्जमान हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो इस वक्त GOC ओकारा तैनात हैं, तो उस वक्त जो है उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एहसानुल्लाह एहसान ने अपने आप को पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हवाले किया है। तो दूसरी जानिब ये हुआ कि जो जमीयतुल अहरार ग्रुप है उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका है पेटिका, अफ़गानिस्तान का एक इलाका है पेटिका, तो पेटिका में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान को अपनी गिरफ्त में लिया है और उसके बाद उनको कस्टडी में लेकर उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया है। ये स्टेटमेंट थी जमीयतुल अहरार की जानिब से, मगर जो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से स्टेटमेंट थी वो ये थी कि एहसानुल्लाह एहसान ने अपने आप को खुद जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया है। आपको याद होगा कि जब एहसानुल्लाह एहसान कस्टडी में थे तो उस वक्त जो काफ़ी रहनुमा थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हाई लेवल की एक रैंक पे थे, उसमें मैं आपको नाम बताता हूँ कि कारी सैफुल्लाह मसूद, शेख खालिद हकानी और कारी सैफ यूनुस, ये 3 बंदे हैं। जब एहसानुल्लाह एहसान कस्टडी में थे तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन में इनको कत्ल किया गया था और उसके बाद जो है एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की तस्दीक की गई थी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कि ये जो 3 दहशतगर्द हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, इनको ये ऑपरेशन में हलाक हो गए और इनको पाकिस्तान आर्मी ने इनको कत्ल कर दिया है। उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी जो है आपको उनके ऑपरेशंस कंडक्ट हुए, मगर 2020 में फरवरी 2020 में एहसानुल्लाह एहसान जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं जो उसकी जो हिरासत है वहाँ से भाग गए किसी तरीके से 2020 में वो वहाँ से भाग गए। तो जब भागे तो उसके बाद मामला ख़राब हो गए और आपको पता होगा कि जब एक कोई दहशतगर्द एक कोई कस्टडी से निकल कर और ये हालात ख़राब करने की कोशिश करे तो आपको पता है कि यही दहशतगर्द जो मुल्क में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो यही दहशतगर्द होते हैं जो उन तमाम तर वाक़यात में मुलविस होते हैं।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں ایسی کون سی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہوئی جس میں احسان اللہ احسان جو ہے وہ شامل تھا، اور یہ جمعیت الاحرار کی جانب سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ دسمبر 2011، آپ کو یاد ہوگا کہ احسان اللہ احسان کے جو ایک ڈسپیوٹس تھے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا سیز فائر سے متعلق، وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب احسان اللہ احسان یہ چاہتا تھا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، مگر کچھ جو ہے ایسی بھی ایجنسیز تھیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ نہیں چاہتی تھیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سر انجام دے کر اس سیز فائر کو روکا تھا۔ آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ 2017 میں جو میں نے آپ کو پہلے واقعہ بتایا کہ جو میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو پاکستان ایجنسیز کے حوالے کیا ہے، اور مگر جمعیت الاحرار کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ پاکستان ایجنسیز جو ہیں انہوں نے آپریشن کیا ہے افغانستان کا ایک علاقہ ہے پٹی کا، وہاں پر، تو انہوں نے وہاں سے ان کو کیپچر کیا ہے۔ یہ تمام تر جو واقعہ ہے 2017 میں، اپریل 2017 میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 7 مارچ کو انٹر پبلک جو ہے انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور جو دیگر پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں پاکستان آرمی ہے جو، اور ISI کی جانب سے ایک مشترکہ حکمت عملی طے کر کے جو پیٹی کا علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پر ایک آپریشن کنڈکٹ کر کے دہشت گردوں کو اپنی حراست میں لیا، اور جو دہشت گرد جو ہے پاک آرمی کے جوانوں کو شہید کرنا چاہتے تھے ان کو آن دا اسپاٹ وہاں پر مارا گیا، اور جو وہاں سے جن کو بھاگنا چاہتے تھے تو ان کو جو ہے گرفت میں لے کر جو ہے ہمیشہ پاک آرمی نے دہشت گردی کا نست و نابود کرنے کی کوشش کی، اور جیسے دوبارہ اس ملک میں دہشت گردی جنم نہ لے۔ فروری 2020 میں احسان اللہ احسان نے ایک کسی طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر کے جو ہے وہ انہوں نے حراست سے بھاگنے کی کوشش کی۔ احسان اللہ احسان جو اس وقت جب انہوں نے 2020 میں حراست سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اس وقت جو ہے سابق تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان تھے اور جمعیت الاحرار کے ہیڈ تھے۔ یہ معاملہ جب انتہائی سنگین صورتحال پر چلا گیا تو پاکستان آرمی نے جو اپنا آپریشن تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان آرمی نے ضرب عضب آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور ضرب عضب آپریشن جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف کے دور میں شروع کیا گیا تھا، جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جب 2013 سے 18 تک حکومت تھی، تو پاک آرمی نے اور ISI نے جو جمعیت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کا ایک اعلان کیا تھا، اور اس ایک جو آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا تو اس آپریشن کا نام ضرب عضب تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احسان اللہ احسان ایسے کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں وہ ملوث ہیں، ڈائریکٹ ملوث ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے جن کی احسان اللہ احسان نے بخوبی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ان واقعات میں ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2012 میں احسان اللہ احسان نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ 15 سالہ ملالہ یوسفزئی کا تو پورا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کا نام ہے۔ تو جو 9 اکتوبر 2012 کو یہ جو واقعہ رونما ہوا تھا تو اس میں ملالہ یوسفزئی اور جو اس کی جو دیگر ساتھی جو ان کی سہیلیاں تھیں، جو ان کی کولیگ وغیرہ تھی، ان کے اوپر جو ہے ایک دہشت گردی کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس میں ایک اللہ کا شکر ہے کہ ملالہ یوسفزئی تو بچ گئی، مگر اس بات کی جو یہ واقعہ اکتوبر 9 2012 کو یہ جو ہوا تھا، رونما ہوا تھا، تو اس کی احسان اللہ احسان نے اس بات کو کلیم کیا تھا کہ یہ واقعہ ہم نے کروایا ہے اور ہم اس میں خود ڈائریکٹلی ملوث ہیں۔ اس کے بعد 15 اکتوبر کو کیا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور انٹیریئر منسٹر رحمان ملک تھے، انہوں نے آفر کی کہ 1 ملین باؤنڈری جو ڈالر تھی وہ فار احسان اللہ احسان کو جو ہے انہوں نے کلیم کیا کہ ان کو وہ دی گئی ہے۔ 22 نومبر 2012 میں احسان اللہ احسان نے جو سوسائڈ بومبنگ ہوئی تھی اور جو کراچی اور راول پنڈی میں
اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالات ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جس کی وجہ سے صورت حال سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی، تو کراچی اور راولپنڈی میں یہ جو واقعات ہوئے تھے تو اس کی ذمہ داری بھی احسان اللہ احسان نے تسلیم کی تھی۔ اس کے بعد 15 اکتوبر 2012 کو احسان اللہ احسان نے اس بات کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے کلیم کیا تھا کہ جو راکٹ اٹیک ہوا تھا بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں، جس میں 4 لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے اور تقریباً 35 کے قریب لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد 23 جون 2013 میں احسان اللہ احسان نے جو تقریباً جو 9 فارن ٹورسٹ تھے آئے تھے پاکستان میں، ان کو جو ہے مارنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد 2 نومبر 2014 میں احسان اللہ احسان نے جو واگا بارڈر پر سوسائڈ اٹیک ہوا تھا اس بات کی بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ واقعہ ہم نے کروایا ہے۔ اس کے بعد 7 نومبر 2014 میں احسان اللہ احسان نے جو ٹوین بلاسٹ ہوئے تھے جس میں محمود ایجنسی میں، جس میں 6 لوگ شہید کیے گئے تھے، اس کا بھی جو ہے احسان اللہ احسان نے کلیم کیا تھا۔ اس کے بعد 21 نومبر 2014 میں احسان اللہ احسان نے اس بات کا جو آپ کو یاد ہوگا کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ جو ٹویٹر تھی، جو ان کی ممبرشپ کیمپین تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، اور اورنگی ٹاؤن ایریا کراچی میں، اور جو ان پہ جو گرینیڈ اٹیک ہوا تھا اس میں تقریباً 50 سے زیادہ ورکر جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اور اس بات کی ذمہ داری بھی احسان اللہ احسان نے قبول کی تھی کہ یہ واقعات تمام تر جو ہوئے وہ جمعیت الاحرار کی جانب سے کروائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری لمبی ایک داستان ہے جس کے جو ایک دہشت گرد احسان اللہ احسان نے کروائے ہیں۔ تو اب یہ ایک دہشت گرد مل کر جو ہے ایک دہشت گرد جو جمعیت الاحرار کا سربراہ ہے، یہ جو ہے جمہوری پارٹیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، جمہوری پارٹی کے چیئرمین کو دھمکی دے رہا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستانی حکومت کو اس کے خلاف فوری ایکشن لینا چاہیے اور احسان اللہ احسان کو اپنی کسٹڈی میں بند کر کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ یہ جو ہماری پاکستان دھرتی ہے، جو سرسبز اور خوشحال دھرتی ہے، آئندہ اس پر کسی بھی کی ایسی مجال نہ پڑے کہ جو ہے یہ دہشت گردی کے نظر ہماری دھرتی چڑھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔